السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم دوبارہ مل رہے ہیں کچھ وقفے کے بعد، کچھ ڈیوٹیوں کی مصروفیت اور اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا لیکچرز میں۔ تو آج انشاءاللہ ہم معارف الحدیث اپنی وہ ترتیب کو ہم جاری رکھیں گے جس میں ایک دن معارف الحدیث اور دوسرے دن قصص النبیین ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم معارف الحدیث کی 3 احادیث دیکھیں گے۔ اور مزید ایک چیز یہ کہ معارف الحدیث میں جو احادیث ضعیف ہیں میں ان کو سکپ کرتا جاؤں گا، اور جو احادیث صحیح ہیں یا حسن ہیں انہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اچھا، جو تو حدیث ہوگی یعنی ایک تو حدیث نمبر یہ جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں جیسے 150 151 2، یہ تو ہماری ترتیب ہوگی جو لیکچرز کی ہے۔ جو معارف الحدیث میں اس چیپٹر میں جو حدیث کا نمبر ہوگا وہ یہاں پر لکھا ہوگا، یعنی کتاب الرقاق 10 مطلب 10 نمبر حدیث معارف الحدیث کی کتاب الرقاق میں سے۔ تو اب 3 احادیث بیچ میں ضعیف تھیں تو جو میں نے ان کو سکپ کیا ہے۔ ضعیف احادیث پہ بہت ساری بحث ہے اور میں نہ اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس سچویشن پہ لانا چاہتا ہوں کہ روز قیامت میں پھنس جاؤں کہ جب مجھے بتا دیا گیا تھا کہ حدیث ضعیف ہے تو پھر کیوں اس کی طرف توجہ کی گئی۔ بہرحال تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قسم کے مسائل سے بچائے، اور میں احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا۔ اگر کسی کو میری بات سے اعتراض ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ حدیث ہے جی آج ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ ابن ماجہ و احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نمبر نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، اور حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم انا اور خبر ہے قال، یا عائشہ تو یا حرف ندا، عائشہ تو منادا، یا عائشہ اے عائشہ، ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ اب یہ آپ کو ایا نظر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ مفعول ہے ایاکی کی، یہ انتی کی ضمیر ہے نسب کی، انتی کی۔ اچھا، یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، احذر، احذر، احذری، احذری ایاک ومحقرات الذنوب، احذری، احذری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مؤنث تھیں تو بیسیکلی احذر، احذر کا، احذری کی، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، ومحقرات الذنوب، محقرتن کم جاننا، حقیر جاننا، حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا۔ محقرتن سمجھنا، یہ حقیر سمجھنا، یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، مرکب اضافی ہے، گناہوں کو حقیر جاننا، یعنی ایاک ومحقرات الذنوب۔ تو ایا جب صرف ضمیر مفعول ہو تو پھر ایا ایک ورڈ آیا کرتا ہے۔ ایاک ومحقرات الذنوب، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچنا۔ فإن لها من اللہ طالبا، ان حرف تاکید، لام حرف جر، ان لها ہا ذنوب کی طرف واپس جا رہے ہیں، ان لها من اللہ اللہ کی طرف سے، طالبا یہ حالت نصب میں ہے، یہ ہے اسم انا اور یہ قائم مقام خبر ہے پورا۔ فإن لها من اللہ طالب، طالب کا مطلب سوال کرنا، طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے ڈرتی رہنا، بچنا، کیونکہ اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہمارا حال ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن گناہوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں یہ روز قیامت ہمارے اوپر وبال بن جائیں گے۔ چھوٹے گناہوں کو اگنور کرتے کرتے ہی وہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے اگنور کر جاتے ہیں، روز قیامت وہ ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے، اور ان کا سوال، ان کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ تاکید کنہیں کی جا رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ہمارے لیے تو خیر بہت زیادہ تاکید کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کتاب الکبائر بھی آپ کو پڑھاؤں گا،
انشاءاللہ بإذن اللہ کتاب الکبائر پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم پہچان پائیں گے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور وہ کیوں کبیرہ ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے جی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو منه وآمنه مما يخاف۔ ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اسم انا، یہ ہے خبر، دخل علی شاب، داخلہ یدخل داخل ہونا، علی شاب، شاب نکرہ ایک نوجوان، شاب کہتے ہیں نوجوان کو، داخلہ علی کے مطلب ہے کہ اس کے پاس آپ تشریف لے گئے، داخلہ علی شاب وہو فی الموت، یہ واو حالیہ ہے اور حال ہے شاب کا، وہو فی الموت، اور وہ حالت موت کی حالت میں تھا، یعنی نزع کی حالت میں تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجدو کا، کیفا کیسے، تجدو انت فاعل فعل مضارع، وجد یجد پانا، کاف انت حالت نصب کا مفعول، یعنی تم خود کو کیسا پاتے ہو، کیف تجدو کا تم خود کو کیسا پاتے ہو، قال اس نے جواب دیا، ارجو اللہ یا رسول اللہ، را جیم واو مادہ رجا یرجو، سو اس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، امید رکھنا، امید، ریکویسٹ بھی ہوتا ہے ارجو کا، آئی ریکویسٹ یو، سو یہ امید کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ سو ارجو انا فاعل فعل مضارع، ارجو اللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یا رسول اللہ، سو یہ پورا یا حرف ندا رسول نصب یہ منادہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، یہ اخاف، خاف یخاف ڈرنا، انا فاعل، اخاف میں ڈرتا ہوں، وہ پھر اسم انا بنا اور یہ خبر انا بن گیا، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، ذنوبی اپنے گناہ سے، ذنب کی جمع ذنوبی، تو یہ ذنوب یہاں پہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرسول اللہ فاعل قال، کیا فرمایا جی، لا یجتمعان، اجتمع یجتمع باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، لا یجتمعان لا نفی کا، لا یجتمعان ہما اس کا ہو گیا فاعل، لا یجتمعان دو اکٹھے نہیں ہوتے، فی قلب کسی ایک دل میں، فی مثل ھذا الموطن یعنی اس موطن پر، اس موطن مطلب اس مقام، اس وقت پر جو اس پر تھی، ھذا الموطن مثل مضاف ہے، فی کی وجہ سے جر ہوا، ھذا الموطن یہ مضاف الیہ ہے، مثل کا مرکب اشاری، فی مثل ھذا الموطن یعنی اس موقع پر، اس وقت پر کسی بھی دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی الا سوائے اس کے کہ اعطاہ اللہ، اعطا یعطی باب افعال عطا کرنا، ہو مفعول، اللہ اسم جلالہ فاعل اعطا، نہیں الا سوائے اس کے کہ اعطاہ اللہ اللہ اسے عطا کرتا ہے، ما یرجو منہ، ما موصولہ، رجا یرجو امید کرنا، ہوا فاعل یہ ہے اس ہو کے لیے، منہ میں ہو جا رہا ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی ما موصولہ، جو وہ آدمی امید کرتا ہے اللہ سے، یعنی اس موقع پر جو آدمی کی امید ہوتی ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ اور اسے امن دیتا ہے، آمَنَ یؤمنُ، سو آمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ وہ اسے امن دیتا ہے، من حرف جر، ما موصولہ، یخاف اس جو سے جس سے وہ خوف زدہ ہو رہا ہے، سو یہ من ہو گیا متعلق فعل، ہو آمنہ ہو وہی ہے جو وہ آدمی ڈر رہا ہے اس کو۔ سو اس حدیث کی طرف اگر پہلے میں سلیس ترجمہ کر دوں پھر میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ اس وقت موت کی حالت میں تھا، فقال کیف تجدک، آپ نے فرمایا تم خود کو کیسا پاتے ہو، قال اس نے دو باتیں آگے بتائیں، قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے امید کرتا ہوں، وانی اخاف ذنوبی
اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ یعنی اس نے دو کیفیات بتائیں، ایک کیفیت یہ کہ وہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اور دوسرا وہ اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن، کسی بھی دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی اس موقع پر، یہ سب سے بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے، الا سوائے اس کے کہ اعطاہ اللہ ما یرجو منہ، کہ اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید کر رہا ہوتا ہے، وآمنہ مما یخاف، اور اللہ اسے اس بات سے امن عطا فرما دیتا ہے جس بات سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی گناہوں سے خوف زدہ ہے تو اللہ اسے اس معاملے میں امن عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ اپنے بندے کی اس امید پر پورا اترتا ہے جو اسے مرتے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کے پاس یہ کیفیات ہوں کہ ہمیں امید بھی ہو اور ہمیں ڈر بھی ہو کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ اور اس حدیث میں یہ جو الا اعطاہ اللہ ما یرجو منہ وآمنہ مما یخاف، اعطاہ اللہ ما یرجو منہ، اعطا کے دو مفعول ہیں، ایک تو ہو اور دوسرا ما یرجو منہ، یہ بھی اس کا مفعول ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، اگلی حدیث مبارکہ بڑی زبردست ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے میں اس کی عربی متن پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرف رجل علی نفسه فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ اذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ، اب یہ حالت رفع میں ہے۔ اب دیکھیں یہ احادیث کی کتابوں میں بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ فاعل ہے قالا کا۔ اب یہ تو مجھے عربی سیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں جو اردو ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اس میں بہت سی احادیث میں زبر زیر پیش کی غلطیاں موجود ہیں، جبکہ میں نے عرب کی احادیث بھی کتابیں پڑھی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی لغزیں ہو جاتی ہیں۔ اسرف رجل، اسرف یسرف، اسراف کرنا یعنی حد سے آگے بڑھ جانا۔ اسرف رجل ایک آدمی، یہ فاعل ہے اسرف کا، باب افعال سے اسرف یسرف کو۔ اسرف رجل، ایک آدمی نے اسراف کیا علی نفسہ، اپنے آپ پر۔ فلما حضرہ الموت، موت فاعل، حضر یحضر، حاضر ہونا ہو مفعول، جب موت حاضر ہوئی اس کے پاس، اوصا یوسی، واو صاد یا مادہ، باب افعال، وصیت کرنا۔ اوصا، اب یہ دیکھیں یہ بھی غلط ایڈٹ ہوا ہے کیونکہ میں نے کاپی کیا تھا، اس لیے مجھے کاپی کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا نہیں، یہ ہے بنی ہی، بنونا سے بنی حالت نصب میں ہوا، بنینا اس کا نون ڈراپ ہو گیا، بنی ہی۔ اوصا بنی ہی، اپنی اولاد کو وصیت کی، اذا مات، جب وہ مر جائے، اذا مات فحرقوہ، حرک یحرک، جلا دینا، باب تفعیل، حرک یحرک ہو مفعول، وہی اذا مات جب وہ مر جائے، مات فعل ماضی۔ اسرف رجل علی نفسہ فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ اذا مات فحرقوہ، ایک آدمی نے اپنے آپ پر اسراف کیا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا، تو فلما، جب حضرہ الموت، اس پر موت آئی، اوصى بنیہ، اس نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی، اذا مات فحرقوہ، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا دیں۔ ثم ذروا، اچھا پھر کیا ہے ذرو، یہ ضاد را یا مادہ، ذال، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلا دینا، بکھیر دینا، بیسیکلی بکھیر دینا زیادہ بہتر ہے، بکھیرنا۔ اذرا یذری، اس سے یہ باب افعال، پھیلانا، بکھیرنا۔ امر کا صیغہ ہے اذرو، انتم
فائل ہے، اذرو یعنی تم سب بکھیر دینا، نصفہ اس کا نصف، یعنی اذا مات فحرقوہ اسے جلا دینا جب اس کی راکھ بن جائے، اذرو نصفہ اس کا آدھا بکھیر دینا، فی البر خشکی میں، نصفہ فی البحر اور آدھا تری میں یعنی پانی میں، سمندر میں، فواللہ اللہ کی قسم، لئن یہ لام بھی قسمیہ ہے، لئن اگر، ان شرطیہ یہ ہے شرطیہ، اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ اگر اللہ نے قدرت پا لی، یہ اس کی جہالت تھی کہ اللہ اس پر قدرت نہیں پا سکتا، اللہ تو قادر ہے، فواللہ لئن قدر اللہ علیہ کہ اللہ نے اگر اس پر قدرت پا لی، یہ لام جواب قسمیہ ہے، جواب قسم ہے، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَّبَ يُعَذِّبُ عذاب دینا، اور یہ نون ثقیلہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب تفعیل، لَيُعَذِّبَنَّهُ ہو مفعول، عذاباً یہ بھی مفعول، لَيُعَذِّبَنَّهُ عذاباً وہ اسے ایک ایسا عذاب دے گا، لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا کہ وہ ویسا عذاب وہ کسی کو نہیں دے گا، لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا ہو یہ وہی عذاب کی طرف کہ ایسا عذاب وہ کسی کو نہیں دے گا، من العالمین پورے جہان میں سے۔ فلما مات الرجل لما جب مات الرجل رجل فاعل ماتا جب آدمی مر گیا، فعلوا انہوں نے کیا، کیا کیا، یہ پورا مفعول ہے فعلوا کا، ما امرہم ما موصولہ، امر فعل ماضی، ہم مفعول، ہوا فاعل، یہ وہی آدمی جو مر گیا، ما امرہم جو اس نے انہیں حکم دیا، فامر اللہ امر حکم دینا، اللہ اسم الفاعل لفظ الجلالہ یہ فاعل ہے، فامر اللہ اللہ نے حکم دیا، البر خشکی کو، فجمع ما فیہ جمع اس نے جمع کر دیا، ما موصولہ فیہ جو کچھ اس میں ہے، کس نے جمع کر دیا، البر نے، خشکی نے، چونکہ اللہ نے خشکی کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، وامر البحر اور تری کو حکم دیا، فجمع ما فیہ اس نے جمع کر دیا جو کچھ اس میں تھا، ثم قال پھر کہا فرمایا اللہ نے، لما فعلت ھذا، لما کوشچن استفہام، فعلت انت فاعل فعل ماضی، لما فعلت ھذا مفعول تم نے یہ کیوں کیا، اس آدمی نے کہا، قال اس آدمی نے جواب دیا، من خشیتک، من خشیتک، خشیت ڈر خوف، من خشیتک یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب تیرے خوف سے کیا، وانت اعلم اور تو خوب جانتا ہے، وانت اعلم، عالم افعل اسم التفضیل وہ تو خوب جانتا ہے، فغفر اللہ لہ، غفر یغفر معاف کرنا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، غفر اللہ لہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ بیسیکلی اس حدیث میں ایک تو یہ اس آدمی کی جہالت تھی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ فواللہ لئن قدر اللہ، یعنی اس کے ذہن میں کہیں یہ تھا کہ اللہ اس پر قدرت نہیں پا سکتا، کیا اللہ تو قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ ایسا کرنا یہ کسی آدمی کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شیئر کیا ہے، جبکہ ایسا کرنا کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں۔ نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا واقعہ ذکر فرمایا وہ بیچارہ اللہ کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا، اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر اللہ کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی، اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کی اسی طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب خوف خدا تھا اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بہرحال یہ اس کی مختصر سی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی یہ 3 احادیث تھیں، انشاءاللہ آگے اگلی احادیث کے ساتھ اور قصص النبیین کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے خوب دعا کیجئے کہ اللہ یہ تمام اعمال قبول فرما لے اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔